بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان علی عابد۔ دی ہولی لینڈ، اسرائیل، پیلسٹائن، الشام، لیوانٹ، دی پرومسڈ لینڈ۔ جی ہاں، یہ تمام نام ایک ہی جگہ، ایک ہی خطے کے ہیں۔ وہ علاقہ جہاں 87% مسلمان آباد تھے، اس علاقے کو کس طرح یہودی آبادی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ یہ بیلفور ڈکلیریشن کیا تھا؟ یہ UN میں 1947 میں کون سی قرارداد پیش کی گئی جس کے ذریعے اسرائیل کو وجود میں لایا گیا؟ اسرائیل اور عرب کے درمیان کون سی جنگیں ہوئیں اور یہ جنگیں کیوں ہوئیں؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور پیلسٹائن کا ایشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ ایشو طول پکڑتا چلا جا رہا ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم میپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم میپ کو ڈسکس کریں تو میپ میں ہمیں گولن ہائٹ سب سے ٹاپ پر نظر آتا ہے۔ اسرائیل کا گولن ہائٹ سیریا سے جا ملتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ویسٹ بینک کی تو یہ جارڈن کا ویسٹ ہے، اسی لیے اس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، جبکہ یہ اسرائیل کا ایسٹ بنتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے ایسٹ پر ہمیں ڈیڈ سی بھی نظر آتا ہے۔ اسرائیل میں ایک ڈیزرٹ بھی موجود ہے جسے نیگیو ڈیزرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ غازہ اسٹرپ کی بات کریں تو یہ غازہ اسٹرپ دراصل ایجپٹ کے ساتھ ملاتی ہے اور یہ بالکل باریک سی پٹی ہے، اسی لیے اسے غازہ اسٹرپ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرف اور ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل سے کہ آخر ہوا کیا اور کس طرح اسرائیل وجود میں آتا ہے۔ دراصل اگر ہم بات کریں 19ویں صدی کی تو اس میں ہمیں نیشنلزم کا زور نظر آتا ہے۔ نیشنلزم کا زور نظر آتا ہے اور آٹومن امپائر کا فال نظر آتا ہے، یعنی کہ آٹومن امپائر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آٹومن امپائر کے کمزور ہوتے ہی ہمیں نیشنلزم کے ذریعے جرمنی، اٹلی اور دوسرے ملک وجود میں آتے نظر آتے ہیں۔ جب یہ ملک وجود میں آتے ہیں تو یورپ میں بہت زیادہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں یہودیوں پر۔ یہودیوں پر جب یہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں 1890 کی دہائی میں تو ان کے اندر ایک تحریک بیدار ہوتی ہے۔ اس تحریک کو بعد میں نام دیا جاتا ہے زائونسٹ موومنٹ کا یا زائنزم کا۔ یہ نام تجویز کیا تھا تھیوڈر نے۔ جی ہاں، یہ نام تجویز کیا تھا تھیوڈر ہرزل نے۔ انہوں نے اس موومنٹ کو زائنسٹ موومنٹ کا نام دیا۔ دراصل زائنسٹ موومنٹ کے ذریعے سے یہودی اپنا ایک الگ ملک چاہتے تھے، ایک الگ ہوم لینڈ چاہتے تھے، اسی لیے اس تحریک کو شروع کیا گیا تھا۔ تھوڑا سا برٹشرز کا رول ڈسکس کر لیتے ہیں۔ برٹشرز کا رول بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ برٹشرز نے اس وقت 3 معاہدے کیے اور بڑے ہی انٹرسٹنگ معاہدے ہیں۔ معاہدے اس لیے انٹرسٹنگ ہیں کہ علاقہ ایک تھا، جگہ ایک تھی، پیلسٹائن، اور اس کے معاہدے 3 کیے گئے۔ جی ہاں، ایک تو بیلفور ڈکلیریشن تھی جو 1917 میں آرتھر بیلفور نے کی تھی، اور اس کے مطابق طے یہ ہوا تھا کہ جو جیوش پیپل ہیں ان کے لیے جو ایک الگ نیشن بننا تھا وہ پیلسٹائن ہوگا، یعنی آپ جیوش لوگوں کو پیلسٹائن میں بسانا شروع کر دیں گے۔ ورلڈ وار 1 کے دوران ہونے والے اس معاہدے کو سائکس پائیکاٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دراصل طے یہ کیا گیا تھا کہ فلاں علاقہ فلاں ملک کو دے دیا جائے گا، یعنی کہ ورلڈ وار جیسے ہی ختم ہوگی تو علاقے بانٹ لیے جائیں گے آپس میں۔ اور اسی معاہدے کے تحت یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو پیلسٹائن ہے وہ UK کو دے دیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف تو یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ پیلسٹائن میں جوئش پیپل کو لا کر انہیں بسایا جائے گا اور ان کا ایک نیشن بنایا جائے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی طے کیا گیا کہ ورلڈ وار ختم ہوتے ہی یہ UK کو مل جائے گا۔ یہ 2 معاہدے ہو گئے، مگر ایک اور معاہدہ بھی تھا، جی ہاں، جسے تیسرا معاہدہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا معاہدہ تھا عربز کے ساتھ۔ جی ہاں، آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اکسایا جا رہا تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ اگر یہ بغاوت کر دیں گے تو آپ کو یقینی طور پر ہم پیلسٹائن دے دیں گے۔ تو کل ملا کر یہ 3 معاہدے ہوئے تھے۔ ایک تو عربز کے ساتھ کہ آپ کو پیلسٹائن دے دیا جائے گا، آپ صرف بغاوت کر دیجئے۔ دوسرا معاہدہ وہی جو کہ جوئش کے ساتھ کیا گیا تھا کہ آپ کو پیلسٹائن میں لا کر کے بسایا جائے گا، اور تیسرا معاہدہ وہ جو کہ UK کو کہا گیا کہ آپ کو ہم پیلسٹائن دے دیں گے ورلڈ وار کے ختم ہوتے ہی۔ تو یوں 3 معاہدے کیے گئے تھے۔ اب جیسے ہی ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو پہلا معاہدہ ہوا تھا کہ جوئش کا ایک نیشن بنایا جائے گا، اور وہی کیا جاتا ہے۔ برٹشرز کرتے کیا ہیں کہ یورپ سے جو جوئش ہیں ان کو لا کر کے بسانا شروع کرتے ہیں پیلسٹائن میں، اور جو آبادی 3% ہوتی ہے اس کو 30% تک لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، جو جوئش وہاں پر 3% تھے ان کو بڑھا کر 30% میں کر دیا گیا، اور نہ صرف آبادی بڑھائی گئی بلکہ قبضے بھی کیے گئے۔ قبضے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر 10 گھر ہیں تو 7 لیگلی خریدے جاتے اور 3 پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یوں ایک آسان طریقہ کار اپنایا گیا اور بہت بڑی آبادی وہاں پر بنتی چلی گئی۔ اب جب وہاں پر آبادی بن رہی تھی تو مسلمانوں نے ظاہر ہے ریولٹ کرنا تھا، اور وہی انہوں نے کیا، اور 1936 میں بہت بڑی تحریک کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بہت سخت ریولٹ کیا۔ مگر اس کے ری ایکشن میں نہ صرف برٹشرز کھڑے ہو گئے بلکہ جوئش نے بھی برٹشرز کا ساتھ دیا۔
مگر اب برٹشرز کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے، تو اس لیے انہوں نے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ایڈ کر دی۔ ریسٹرکشنز کچھ اس قسم کی تھی کہ جو پہلے جوئش دھڑا دھڑ وہاں پر آ رہے تھے، اب ان کو کہا گیا کہ آپ سال میں کچھ ہزار جوئش آ سکتے ہیں، یا اس طرح سے کچھ ریسٹرکشنز لگا دی گئی تھی۔ مگر معاملہ پھر بڑھ جاتا ہے، معاملہ بڑھتا ہے ورلڈ وار ٹو سے، جب ورلڈ وار ٹو میں ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ ہوا تھا اور 4.2 ملین کے قریب جب جوئش مارے گئے، تو بہت بڑی تحریک کھڑی ہو گئی اور زائنسٹ موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہولوکاسٹ کے بعد زائنسٹ موومنٹ میں بہت زبردست اضافہ ہوتا ہے، اور زائنسٹ موومنٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، 1947 میں UN میں ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے، اور اس قرارداد میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیلسٹائن ہے اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ بیسیکلی تو وہ 2 حصے تھے، یعنی ایک اسرائیل اور ایک پیلسٹائن، مگر یروشلم جو ہے وہ انتہائی حساس جگہ تھی، تو اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گی تاکہ زیادہ لڑائی جھگڑے اور فسادات نہ ہوں۔ فلسطین کی تقسیم کے بعد، یعنی اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد، عرب اسرائیل جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ کل ملا کے 3 عرب اسرائیل جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ پہلی جنگ 1948 سے 49 تک، دوسری جنگ 1967 میں لڑی گئی جسے 6 ڈے وار بھی کہا جاتا ہے، جبکہ تیسری جنگ 1973 میں لڑی گئی جسے یوم کپور وار کا نام دیا گیا۔ ان تینوں جنگوں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز 1948 میں ہوتا ہے اور اس کا اختتام 1949 میں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں 4 ممالک حملہ آور ہوتے ہیں اسرائیل پر۔ ان 4 ممالک میں ایجپٹ، سیریا، جارڈن اور عراق شامل ہیں۔ یہ چاروں ممالک مل کر جب اسرائیل پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اسرائیل ان کا بھرپور جواب دیتا ہے اور اپنا دفاع بھی کرتا ہے۔ اس جنگ کا اختتام کچھ یوں ہوتا ہے کہ غازہ ایجپٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور ویسٹ بینک ٹرانس جارڈن لے اڑتا ہے۔ یوں نقصان ہوتا ہے فلسطین کا، جی ہاں، کیونکہ یہ دونوں علاقے فلسطین کے تھے۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ 1967 میں لڑی جاتی ہے۔ اس کو 6 ڈے وار کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ 6 دنوں تک جاری رہی تھی۔ اس جنگ میں بھی 3 ممالک اسرائیل پر حملہ آور ہوتے ہیں، جن میں ایجپٹ، سیریا اور جارڈن شامل ہیں۔ جب یہ تینوں ممالک اسرائیل پر حملہ آور ہوتے ہیں تو نہ صرف اسرائیل اپنا دفاع کرتا ہے بلکہ ان کے چند علاقے بھی ان سے چھین لیتا ہے، جن میں غازہ، سینائی پیننسولا، ویسٹ بینک اور اس کے ساتھ ساتھ گولن ہائٹ کا علاقہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ چاروں علاقے جو ہے وہ اسرائیل چھین لیتا ہے ان ممالک سے۔ تو یوں اس 6 ڈے وار کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1973 میں ایک اور جنگ لڑی جاتی ہے جسے یوم کپور وار کا نام دیا گیا۔ یوم کپور یہودیوں میں نہایت ہی اہم فیسٹیول ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں عید اور ہندوؤں کے ہاں دیوالی منائی جاتی ہے، اسی طرح یوم کپور جو ہے وہ جوئش کے ہاں بڑا ہی اہم تہوار ہے۔ اس دن یہ جنگ ہوئی تھی تو اسی لیے اسے یوم کپور وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایجپٹ اور سیریا اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل سے اور دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار جائے گا، مگر وہ اپنا دفاع کرنے میں بھرپور کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسرائیل ایجپٹ کے ساتھ بات چیت پر راضی ہو جاتا ہے، اور یوں ایجپٹ اور اسرائیل میں ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایجپٹ اور اسرائیل کی بات چیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو علاقہ اسرائیل نے ایجپٹ سے چھینا تھا وہ اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ایک معاہدے کے تحت واپس کیا جاتا ہے جسے کیمپ ڈیوڈ 1 کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے ایجپٹ کو اس کا چھینا ہوا علاقہ واپس کر دیا، مگر بدلے میں ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ جی ہاں، ایجپٹ وہ پہلا عرب ملک ہے جو سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ایجپٹ ہدف تنقید بن جاتا ہے اور تمام عرب ممالک اس پر بے حد تنقید کرتے ہیں۔ نہ صرف تمام عرب ممالک بلکہ ایجپٹ میں بھی شدید تنقید ہوتی ہے انور سادات پر، جو اس وقت لیڈر تھے۔ انور سادات نے چونکہ اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو پھر لوگوں میں غم و غصہ شدید پایا جا رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن انور سادات کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے عرب اسرائیل میں ہونے والی تینوں جنگوں کو ڈسکس کر لیا۔ یہاں پر عرب اسرائیل جنگوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور عرب ممالک آہستہ آہستہ اپنے معاملات، اپنے تعلقات بہتر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ مگر یہاں سے آغاز ہوتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کا۔ جی ہاں، ایک PLO نامی تنظیم وجود میں آتی ہے جو کہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن ہے۔ یہ 1964 میں بنائی جاتی ہے اور اس کے لیڈر ہیں یاسر عرفات۔ اس کے بعد 1987 سے لے کر 93 تک پہلا انتفاضہ ہوتا ہے۔ انتفاضہ کا انگریزی میں مطلب ہے دی اپ رائزنگ۔ انتفاضہ دراصل عربی کی ایک ٹرم ہے۔ اس انتفاضہ میں ہوا کچھ یوں کہ لوگوں نے چیزوں کا بائک آؤٹ کرنا شروع کیا، ریلیز نکالنا شروع کی، اور وہ خلاف تھے اسرائیل کے، اس لیے ایک طرح سے جنگ کی سچویشن بن گئی تھی اور وائلنس کریٹ ہو رہا تھا۔ اور اس انتفاضہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب فلسطینی مارے جاتے ہیں، جبکہ 100 کے قریب یہودی بھی مارے جاتے ہیں۔ مگر اس کا ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے حماس کی صورت میں۔ جی ہاں، ایک اور تنظیم وجود میں آتی ہے جسے حماس کہا جاتا ہے، اور یہ حماس
پی ایل او سے زیادہ ایگریسو بھی تھی، ایکسٹریمسٹ بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنلسٹک بھی تھی، اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ انتہائی اہم معاہدہ ہے جو 1993 میں ہوتا ہے، جسے اوسلو ایکارڈز کا نام دیا گیا ہے۔ اس اوسلو ایکارڈز میں کیا ہوتا ہے؟ دراصل جو پی ایل او ہے، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن ہے، اور دوسرا اسرائیل، یہ دونوں مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے سے پہلے ان کی خفیہ ملاقاتیں جاری تھی اور وہ چیزوں کو طے کر رہے تھے، مگر جب اس معاہدے کو کیا گیا تو وہ واشنگٹن ڈی سی میں سائن کیا گیا۔ اب واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے اس معاہدے، جسے اوسلو ایکارڈز کہا جاتا ہے، اس کے تحت کچھ یوں ہوا کہ اسرائیل پی ایل او کو تسلیم کر لیتا ہے اور پی ایل او اسرائیل کو۔ جی ہاں، اسرائیل یہ مانتا ہے کہ پی ایل او پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ واقعی فلسطین کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے، جبکہ پی ایل او اسرائیل کو ایک اسٹیٹ تسلیم کر لیتا ہے۔ اب اس معاہدے کے تحت ایک اور بات طے کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ 5 سال تک کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، یعنی جنگ بندی کی جاتی ہے، اور ان 5 سالوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور اس کا ایک بہترین حل نکال سکیں۔ نہ صرف اب جنگ بندی کی گئی 5 سال تک، بلکہ یہ بھی طے کیا گیا کہ اب جو کچھ علاقے ہیں وہاں پر فلسطینی خود حکومت بنا سکیں گے۔ جو حکومت پہلے اسرائیل کی جانب سے بنائی جاتی تھی، اب وہ فلسطین کو دے دی گئی۔ جی ہاں، 2 علاقے جن میں غازہ بھی شامل ہے، ان میں کہا گیا کہ اب وہاں پر فلسطینی لوگ اپنے نمائندے خود چن سکتے ہیں، اور وہاں پر یہ اجازت دی گئی کہ ان 2 علاقوں میں یا ان 3-4 علاقوں میں فلسطینی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو یوں ایک طرح سے یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اب 5 سال تک جنگ بندی تو رہتی ہے ان معاہدوں کے تحت، جسے اوسلو ایکارڈز کا نام دیا گیا تھا، مگر ان 5 سالوں میں بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اور بات چیت کا عمل جاری رہنے کے باوجود کسی منطقی انجام تک نہ پہنچ سکا۔ اور یوں کیمپ ڈیوڈ ٹاکس جو کہ 2 تھی، کیمپ ڈیوڈ 2 تھی، کیمپ ڈیوڈ 1 تو ہو چکی، جس کے تحت چند علاقے اسرائیل نے واپس کیے تھے، مگر کیمپ ڈیوڈ 2 فیل ہو جاتی ہے۔ پہلے انتفاضہ کے بعد اب آغاز ہو جاتا ہے دوسرے انتفاضہ کا، جو شروع ہوتا ہے 2000 میں اور اس کا اختتام ہے 2005 میں۔ پہلا 1987 سے 1993 تک 6 سال تک جاری رہتا ہے، جبکہ دوسرا 2000 سے 2005 یعنی 5 سال تک جاری رہتا ہے۔ یہ انتفاضہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ یہ دراصل اس لیے شروع ہوتا ہے کہ جو اسرائیل کے سربراہ ہیں ایہود براک، وہ چلے جاتے ہیں ایک ہولی پلیس پر، جہاں جسے ٹیمپل ماؤنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور چند سیکیورٹی گارڈز کو بھی لے جاتے ہیں۔ اب اس پر فلسطین کی عوام بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ وہ مقدس مقام تھا، اور وہاں پر ایہود براک کا جانا واقعی فلسطینی لوگوں کو ناگوار تھا۔ تو اس لیے سیکنڈ انتفاضہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہی ہوتا ہے، تقریباً 3200 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ مارے جاتے ہیں، 1000 کے قریب جوش مارے جاتے ہیں، اور یوں یہ سیکنڈ انتفاضہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اس سیکنڈ انتفاضہ کے بعد اسرائیل نے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لی تھی کہ اس پرابلم کو، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، سولو نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب انہوں نے یہ بھی کیا کہ غازہ سے اپنی فورسز بھی نکال لی تھی کہ وہاں پر، تاکہ کسی طرح سے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ اب یوں اسرائیل اس مسئلے کو سالو کرنے کی بجائے مینیج کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اسرائیل اپنی فورسز غازہ سے نکالتا ہے تو وہاں پر حماس ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ حماس بہت زیادہ انفلوئنشل تھی، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ بھی حماس کے ساتھ تھی۔ 2006 میں حماس الیکشن لڑتی ہے اور پی ایل او کے مقابلے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، مگر اس کی حکومت زیادہ دیر تک چل نہیں پاتی۔ حکومت ان علاقوں میں جہاں پر اسرائیل نے اجازت دی تھی کہ فلسطینی لوگ حکومت بنا سکتے ہیں، مگر یہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی، اور پھر 2007 میں حماس غازہ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اب غازہ پر قبضے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو غازہ کا علاقہ ہے اسے مکمل طور پر سیل کر دیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے، تاکہ وہاں پر نہ تو کوئی فوڈ جا سکے اور نہ وہاں کے لوگ باہر جا سکیں اور نہ کوئی وہاں اندر آ سکے۔ تو یوں ایک بلاکیڈ کریٹ کیا جاتا ہے غازہ کے ارد گرد، اور اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلتا ہے، خاص طور پہ غازہ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر پھر فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے، اور فوڈ کی شارٹیج ہوتی ہے، بلکہ ہیلتھ سروسز اور دیگر سروسز سے بھی لوگ محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس بلاکیڈ کے بعد اور ایک طرح سے اس جنگ کے بعد 3 جنگیں لڑی گئیں۔ پہلی جنگ 2008 میں لڑی جاتی ہے، دوسری جنگ 2012 اور پھر 2014 میں بھی ایک جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس جنگ میں ہوتا تو کچھ بھی نہیں، مگر سول لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہاں سے حماس حملہ کرتی ہے اسرائیل کے سویلین پر، اور وہاں سے حملہ کیا جاتا ہے فلسطین کے لوگوں پر۔ تو یوں ایک طرح سے یہ جنگ بھی جاری رہی، اور سویلین یہاں پر مارے گئے، اور بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی دونوں جانب سے، نہ صرف حماس کی جانب سے بلکہ اسرائیل کی جانب سے بھی بیجا قتل کیے گئے۔ ہم نے بیک گراؤنڈ سے لے کر پورا مسئلہ ڈسکس کر لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے جب آٹومن امپائر گرنا شروع ہوا، نیشنلزم کا زور ہوا، تو
تو کس طرح 1947 میں UN کی قرارداد کے تحت اسرائیل کو بنایا گیا، اس کے بعد عرب اسرائیل کی جنگیں ہوئیں، وہ 3 جنگیں کون کون سی تھیں، کس طرح سے ہوئیں، اس کے بعد پھر جو پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے، اس میں انتفاضہ پہلا کب ہوتا ہے، دوسرا کب ہوتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2008، 2012 اور 2014 میں بھی جنگیں لڑی گئیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ سول لوگ مارے گئے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر مسئلہ ہے کیا، اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو چیز ہے وہ ہے اسٹیٹس آف جیروشلم۔ جی ہاں، جو جیروشلم کا علاقہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نہ صرف یہودیوں کے لیے، نہ صرف عیسائیوں کے لیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جیروشلم کا ایسٹرن پارٹ ہے، جو کہ ایسٹ کا علاقہ ہے، وہاں پر مسلم آبادی آباد ہے، اور جو ویسٹ کا علاقہ ہے وہاں پر یہودی آبادی آباد ہے، جبکہ جو سینٹر ہے جیروشلم کا وہاں پر مقدس مقامات موجود ہیں، اور ان مقدس مقامات پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل بعض اوقات مسجد اقصیٰ پر لوگوں کا آنا جانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک وائلنس کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو دراصل جو اسرائیل ہے وہ کہتا ہے کہ جیروشلم جو ہے وہ ہمارا کیپٹل ہے، مگر دنیا اسے تسلیم نہیں کرتی۔ دنیا کی نظر میں جو ان کا ایک اور علاقہ ہے جسے تیل اویو کہا جاتا ہے وہ کیپٹل ہے، مگر اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جیروشلم ہمارا کیپٹل ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تو ہے اسٹیٹس آف جیروشلم، جس کی اہمیت ہے بہت زیادہ اس معاملے میں، اور اس کو سولو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا اسٹیٹس سولو نہ کیا گیا تو باقی مسئلہ بھی حل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے ریفیوجیز کا۔ جو جنگیں ہم نے آپ کو بتائیں، جو لڑی گئیں، عرب اسرائیل جنگیں ہوں یا دوسری جنگیں ہوں، اس میں ریفیوجیز بہت زیادہ تھے، جو لوگ مائیگریٹ کر کے چلے گئے تھے اور وہ قریب قریب علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ تو جو فلسطینی لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو ریفیوجیز کا حل چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ریفیوجیز چلے گئے ہیں وہ واپس اسرائیل یا فلسطین لائے جائیں، مگر اسرائیل اس بات پر آمادہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ڈر سے ان کو نہیں لانا چاہتے کہ ہماری آبادی اس وقت تقریباً 80 سے 90 لاکھ ہے، اور جو ریفیوجیز ہیں وہ 50 لاکھ ہیں، اور اگر وہ 50 لاکھ ریفیوجیز یہاں واپس آ گئے تو ہمیں خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور یہودی آبادی کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور مسلم آبادی کا اضافہ ہونا ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ تو جیروشلم کا ہے، دوسرا ریفیوجیز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ تنازع چلتا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایک تو اسٹیٹس آف جیروشلم ہے، دوسرا ریفیوجیز کی بات ہو گئی، تیسری بات بڑی اہم ہے، اور وہ ہے اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اٹیکس۔ مسلسل اٹیک کیا جاتا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان اٹیکس میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ UN اور ہیومن رائٹس کی کمیٹیز کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اسرائیل کے خلاف۔ جب تک یہ اٹیکس جاری رہیں گے، جب تک فلسطین کی عام آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا، تب تک ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع نہیں ہو سکے گا، اور یہ جو معاملہ ہے کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو درست کیا جا سکے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجیے گا۔